أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 112 کی تطبیق۔ وقالو وہ ہونٹوں کی گلاسی، قو الف مدہ، لو وہ مدہ، لن يدخل، لن نون ساکن کے بعد یا ادغام کر رہے ہیں، یہاں پر ادغام مع الغنہ، ید ال کے اوپر قلقلہ، خل الجنت نون مشدد پر غنہ، الا الف مدہ آخر میں، من اخفا باریک کا الف مدہ، ہو واو مدہ، ہودن اظہار کریں گے کیونکہ دال تنوین کے بعد حمزہ ہے، او کا ہودن، کیونکہ تنوین کے بعد جو الف آتا ہے اسے نہیں پڑھا جاتا، رسم الخط کے طور پر آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ تنوین کے بعد ہم دیکھیں گے حمزہ، تو یہاں پہ ہودن او واولین نصارا، کڑے حرکات الف مدہ کے قائم مقام، تل کا لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں، امانیہم نی اے مدہ، قل لام ساکن کا دھیان رکھے، ہلے نہیں، ہا تو ہا الف مدہ، تو واو مدہ، برہانکم ہا الف مدہ، ان کنتم باریک اخفا دونوں پر، صادقین، سو کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام، قی یا مدہ اور آخر میں مد عرض سکون، بلا الگ اس کو پڑھ لے، من اسلم، من نون ساکن کا اظہار کر رہے ہیں، آگے حمزہ ہے، وجہہ جی پر قلقلہ، للہ اسم اللہ کو باریک پڑھے، وہو سنگل حرکات ہے، کسی بھی حرکت کو لمبا نہ کرے، محسن یہاں پہ میں رکی تھی، محسن پر جو دوبارہ پیچھے سے اس کو پڑھنا ہے یا ادا کرنا ہے، پھر وہو سے دوبارہ پڑھے، وہو محسن اخفا یہاں پر باریک، فلہ مد ہے یہاں پر 3 الف کے برابر لمبا کرے، مد منفصل، اجرہ دو پیش ہیں، دونوں کا دھیان رکھے، اجرہ نہ پڑے، اجرہ جیم پر قلقلہ، عند اخفا، ربہ ولا الف مدہ، خوف واولین، علی یا لین، اچھا خوف تنوین کے بعد عین ہے، یہاں پر بھی ہم اظہار کر رہے ہیں، خوف علیہم، لی یا لین، ولا الف مدہ، ہم یہاں پر میم ساکن کے بعد یا ہے، اظہار کریں گے میم کا، زیادہ نہیں ٹھہرنا، یحزنون زام سختی، نو و مدہ اور آخر میں مد عرض للسکون، تقبل اللہ منا ومنکم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات 111 اور 112 کو پڑھیں گے۔ پہلے ان کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، یدخل داخل ہوں گے، الجنت جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہوگا، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی،
تل کا یہ امانیہم تمنائیں ہیں ان کی، قل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ روٹ ورڈز ہیں امانیہم، میم نون یا، امانیہم ہوتا ہے تمنائیں ان کی یا آرزوئیں ان کی۔ امانی دراصل آرزو کو، خواہش کو، امید کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو پیچھے ہودن اور نصارہ ہے نا، یہ تو عام لفظ ہیں، ہم ویسے بھی ان کو پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو میں نے الگ سے نوٹ نہیں کیا۔ ہودن یہودی اور نصارہ نصرانی یعنی عیسائی۔ پھر اس کے بعد ہے ہاتو، یہ امپورٹنٹ لفظ ہے، ہا یا تا اس کا روٹ ہے۔ ہاتو کا مطلب ہوتا ہے لا کر پیش کرنا۔ ہاتو کا اصل مطلب ہوتا ہے دینا، دو، یعنی کہا جائے اس کا، کسی کو آ جائے نا کہ لاؤ دو مجھے، تو اس کو دو کے لیے ہاتو آتا ہے، اور آتو کا مطلب ہوتا ہے لے آؤ۔ تو یہاں پہ کہا تو ہاتو گیا ہے، لیکن دراصل اس کا مطلب لانا ہے۔ اصل میں جو ہاتو ہے وہ دینا ہوتا ہے اور آتو لانا ہوتا ہے، تو یہاں پہ مطلب آتو ہے، یہاں پہ مفہوم جو بن رہا ہے نا آیت کے ساتھ وہ آتو ہے۔ اس کے بعد ہے برہانکم اپنی دلیل، سفید اور چمکدار ہونا، بارہا اس کا روٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سفید اور چمکدار ہونا، نشانیاں، واضح کلام، ایسی دلیل جو تمام دلائل سے زیادہ زور آور ہو۔ برہان جو ہے نا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، یہ وہی برہان لفظ ہے، اور اس کا ایک اور روٹ بھی ہے۔ یہ تو روٹ تھا نا جو مجرد تھا، 3 الفاظ کا تھا، یہ 3 حروف کا، بارہا، لیکن اس کا ایک مزید روٹ ہے بارہانون، پورا اس کو بھی اس کا روٹ کہا گیا، دونوں روٹس ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 112، بھلا کیوں نہیں، من جو اسلمہ سپرد کر دے، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسنون احسان کرنے والا ہو، فلہ پس اس کے لیے ہے، یا پھر اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عند قریب، ربہ اس کے رب کے، ولا اور نہیں، خوفن کوئی خوف، علیہم اس پر، ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس میں روٹ ہے اسلمہ کا سین لام میم۔ اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، مطیع کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، دراصل سالمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے محسنون، ہا سین نون، محسنون کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، حسن ہے اس کا روٹ، ہا سین نون، حسن کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا یعنی خوبصورتی سے کوئی کام کرنا۔ اور پھر ہے اجرہ، حمزہ جیم را، بدلہ اس کا، کسی کام کا بدلہ جو ہے وہ اجر، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ خوفن، خا واو فا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی خوف، کیونکہ تنوین ہے نا، اسی میں نے اس کا ترجمہ کوئی خوف کیا ہے۔ خوف یاد رکھیے، خوف یا ڈر ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، انشاءاللہ تفسیر کے اندر اس کے اوپر اس کو سمجھیں گے، لیکن ابھی یہ الفاظ اس کے یاد کر لیجئے کہ خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، اور یحزنون، حازانون غمگین ہونا، غمناک ہونا، غم انسان کو ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کو تفسیر کے اندر ان الفاظ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گی۔ اور ایک لفظ بیچ میں رہ گیا، وجہہ، واو جیم ہا اس کا روٹ ہوتا ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ اب چہرے کے اندر سارے حواس خمسہ آ جاتے ہیں، تو جب کسی کا چہرہ مراد ہو تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ تمام حواس کو اس میں شمار کیے جاتے ہیں، کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 111 ہے، وقالو اور وہ کہیں گے، کہتے ہیں، لن يدخل الجنت ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا مگر من جو کانا ہو یہودن اور نصارا، یہودی یا
عیسائی یا نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو۔ تو جو ان کا اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، ان کے غلط عقیدے کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم چوزن پیپل آف دا گاڈ ہیں، ہم چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہودی کہتے تھے صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اسی طرح عیسائی کہتے تھے صرف عیسائی جنت میں جائیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اس عقیدے کا ذکر جہاں کیا گیا تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند گنے چنے دنوں کے۔ تو بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ یہودی کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتے، اور اگر گئے بھی تو محض جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ دراصل یہودی خود کو بھی دھوکہ دے رہے تھے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے تھے کہ اگر کوئی اسلام کی طرف مائل ہونے لگتا تو اسے کہتے کہ دیکھو ہرگز اسلام قبول نہ کرنا، کیونکہ یہودیوں کے علاوہ تو کوئی اور جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی ورگلانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ تم بہت بڑی غلطی کر چکے ہو، تم نے اسلام قبول کر لیا، لہٰذا دوبارہ مرتد ہو کر ہمارے دین میں آ جاؤ، کیونکہ مسلمان تو جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی وہ سمجھتے تھے کہ جو جنت ہے وہ کسی کا، جیسے وہ کہتے ہیں نا وطن ہے، جیسے ان کا وہ یوں سمجھتے تھے جیسے جنت ان کا قومی وطن ہے، جس میں صرف کوئی خاص گروہ ہی جا سکتا ہے، اسی کو وہاں پہ داخلے کی اجازت مل سکتی ہے، خواہ وہ اس کو ڈیزرو کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ جیسے ہم پاکستان میں پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی چاہے جڑیں کاٹ رہے ہوں، اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں، اس کو برباد کر رہے ہوں، لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم کو پاکستان آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ ہمارا حق ہے کہ پاکستان میں رہیں۔ اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ جنت ان کا وطن ہے جہاں یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جا سکے گا، اگر کوئی اور وہاں جانا چاہتا ہے تو اس کو یہودی بننا پڑے گا، اپنے آپ کو یہودی کہلائے گا یا عیسائی کہلائے گا تو ہی جا سکے گا۔ ہمارے ہاں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ آپس میں شدید اختلافات رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں کی دشمنی میں یہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، اور آج بھی یہی طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں اناد ہے ان کا، لیکن جہاں مسلمانوں کے خلاف بات آتی ہے وہاں یہ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف محاذ بناتے ہیں۔ یہی طریقہ اس زمانے میں بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور یہی طریقہ آج بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس آیت میں یہی جواب دے رہے ہیں کہ یہ تمہاری تمنا ہے، یہ تمہاری آرزو ہے کہ صرف تم ہی جنت میں جا سکتے ہو، یہ تمہاری خواہشات تو ہو سکتی ہیں لیکن ان میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی، اور اگر تم اس کو سچ سمجھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان کو کہیے ہاتوا برہانکم، لے آؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اس کا ثبوت لے کر آؤ کہ واقعی صرف اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ صرف یہودی یا صرف عیسائی ہوں گے۔ اور میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے جنت میں جانے کا یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں اور ایک عقیدہ رکھا گیا ہے جس کا ذکر ہم اگلی آیت میں ابھی پڑھیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، اگلی آیت نمبر 112 ہے، بلا کیوں نہیں، من جو اسلم سونپ دے وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن احسان کرنے والا ہو، فلہ تو اس کے لیے ہے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا علیہم اس پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے جنت میں کون جائے گا، کیوں نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے جنت
جنت میں جانے اللہ تعالیٰ نے جنت اسی لیے بنائی ہے نا کہ لوگ کوشش کر کے اور جنت میں پہنچیں، اور اس کے لیے لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جنت صرف خواہشات یا عقیدوں کی وجہ سے نہیں مل سکتی، تمناؤں سے نہیں مل سکتی۔ یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے درست نہیں۔ زبانی کلامی دعوے اور جھوٹی آرزویں کسی کو جنت میں نہیں پہنچا سکتی۔ آخرت میں کامیابی کے لیے، نجات کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، اور یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا کام کرنا پڑے گا۔ اللہ فرما رہا ہے من اسلم وجہہ، جو سونپ دے اپنا چہرہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، سب سے پہلے چہرہ ہی سامنے آتا ہے نا، تو اسی سے انسان کی رضامندی یا ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تو سب سے پہلے چہرے کی بات ہوئی۔ اور دوسری بہت امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کیجئے، پورے قرآن میں ہم بار بار پڑھیں گے اس بات کو کہ چہرے کی بات آئے گی کہ چہرہ سونپ دینا، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صرف چہرہ نہیں، چہرے کے اندر کیا ہے؟ ہماری دیکھنے کی حس ہے، ہماری سونگھنے کی حس ہے، ہماری بولنے کی حس ہے، ہمارے سننے کی حصہ ہے۔ گویا کہ حواس خمسہ میں سے یہ 1 2 3 4 اور سوچنے سمجھنے کی حص 5ویں، یہ 5 حسیات جو ہیں یہ چہرے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے چہرہ سونپ دے، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اپنے سارے حواس خمسہ اللہ کو سپرد کر دے، یعنی کہ اللہ کی مرضی کے کام کرنے پہ جو اپنے حواس خمسہ کو لگا لے گا وہ دراصل سرنڈر کرنے والا ہوگا، وہ دراصل اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا، وہ دراصل اللہ کی رضا کے کام کرنے والا ہوگا، وہ اپنے آپ کو جھکا دے گا اللہ کے سامنے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنے والا ہو، نمبر 1 یہ پہلی شرط بتائی گئی کہ صرف ایمان لا کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، اللہ کی ہر بات مانے، اور ساتھ دوسری شرط بتائی گئی وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ احسان کرنے والا بھی ہو۔ احسان کیا ہے؟ اس کی بات میں نے کی، جیسے ہر کام میں جس کے حسن ہو، نیکی کا کام، خیر کا کام، بھلائی کا کام کرے تو خوبصورتی کے ساتھ کرے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، جیسے حدیث جبرائیل میں آتا ہے نا کہ نماز اس طرح سے پڑھی جائے گویا میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اگر ایمان کا یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ احسان یہ ہے کہ حق سے بڑھ کر ان کو دیا جائے، جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہر کام کیا جائے، اور جو کام ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہوگا وہی قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا یہاں بتایا جا رہا ہے صرف وہ عمل قابل قبول ہوگا جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، کسی انسان کو خوش کرنے اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور قرآن اور سنت کے مطابق عمل ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہو۔ تو پتہ چلا کہ احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کرنے والا کام جو ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ مسلم اور محسن یعنی دو یہاں پہ ہمیں ٹرمینالوجیز کی سمجھ لگی۔ مسلم جو اپنا آپ پورا کا پورا اللہ کے حوالے کر دے، محسن جو خوبصورت کام کرے، ایسے کہ ان کا جو وہ جو ہے نا کام کرنے کا طریقہ بھی اور کام کا انجام بھی خوبصورت ہو جس کا، تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہاں پہ پتہ یہ چل گیا۔ وہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ان کی یہود و نصارہ کی تقلید میں اپنے جو بیسک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے نا، ہمیں یہ 2 شرائط دی گئی ہیں مسلم اور محسن کی، ہم ان دونوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے ایسے لگے ہوئے ہیں یہود و نصارہ کے، حالانکہ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، تم ہو وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یعنی کہنے کو مسلمان ہو لیکن ہنود یعنی ہندو، نصارہ یعنی عیسائی، اور یہود یعنی کہ یہودی، سارے کے سارے تم سے بہتر ہیں، اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کام کرو گے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بلکہ جہنم ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر بد عملی کا شکار رہیں گے تو آخرت کا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ اس کے مطابق عمل کرے گا، پہلے یہ امپورٹنٹ بات ایک اور سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے گا۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ بتایا گیا کسی آرزو عقیدے کی وجہ سے نہیں جنت ملے گی، کسی خواہش کسی نسل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت کے حصول کے لیے مسلم ہونا ہوگا، سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر کے
زندگی گزارنی پڑے گی، اس کا اجر پھر اللہ کے ذمے ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے، کہ کیا میں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا؟ کیا میں نے سرنڈر کر دیا؟ پھر اس کے بعد میں نے اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑا، میں نے سب کچھ اللہ کے حوالے، اپنا دماغ، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنی ناک، اپنا منہ، ہر چیز، اور اپنے ہاتھ، ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیا۔ کیا میں نے ایسا کر لیا؟ اور پھر دیکھیے اس کے بعد مسلم کے بعد محسن ہونے کی بھی شرط اللہ نے لگائی ہوئی ہے، یعنی جو میں کام کر رہی ہوں اللہ کی مرضی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق خوبصورتی سے کام کر رہی ہوں، کیونکہ جو ان کی مرضی، جو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کام ہوں گے نا، وہ سب خوبصورت کام ہوں گے۔ من اسلم وجہ للہ سے مراد ہے اپنا سب کچھ اللہ کو سونپ دینا، عقل بھی، مال بھی، وجود بھی، جسم بھی، سب کچھ پہ اللہ کا حکم چلے گا۔ گویا میرے جسم پر، میرے مال پر، میری اولاد پر صرف اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی چلے گی، جیسا وہ چاہے گا ویسے استعمال ہوگا، ویسے ہی ہوگا۔ جیسے میں نے بھی کہا نا، یہ وجہ کا مطلب ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق کریں گے۔ اور کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ تو محسن کون ہے؟ جو اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے لیے خوشخبری کیا دی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے فَلَهُ، تو اس کے لیے اجرہ، اس کا اجر عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے۔ اور یہاں پہ دو اجروں کی بات کی گئی آگے، کون سے اجر؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان کو خوف ہوگا، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، دو بڑی باتوں کی یہاں پہ وضاحت کر دی گئی کہ وہ کوئی ان کو خوف نہیں ہوگا کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ ان کو جب وہ نیک کام کر رہے ہوں گے، محسن اور مسلم کی اس کے اندر کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے، ان کو فیوچر کا خوف نہیں ہوگا، ان کو یقین ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں پہنچا دے گا۔ اور جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کو پیچھے کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ پیچھے میں کیا کرتی رہی تھی، میں نے زندگی کس طرح گزاری تھی، کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے غم دور کر دیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگے ایسی اچھائیاں اور بھلائیاں رکھی ہوں گی کہ نہ ان کو مستقبل کا خوف ہوگا کہ پتہ نہیں آخرت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا کہ گزشتہ زندگی میں نے جو غلطیاں کیں ان کے اوپر کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یا انسان بہت دفعہ سوچتا ہے نا، کام اسے غلط ہو جاتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں ہائے ہائے وہ میں نے کیا کر دیا تھا، وہ کیا کر دیا تھا۔ جب اس کام پہ استغفار کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو پھر غم نہیں رہتا، پھر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، اس کو قلب سلیم نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم نصیب کرے اور صحیح عقیدے کے ساتھ جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنا تفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔